ایک صحابی رسول جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی, ایک ٹائم کا روزہ نہیں رکھا, انہوں نے حج نہیں کیا, انہوں نے یتیموں کے, غریبوں کے, مساکین کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ نہیں بھرا, پھر بھی وہ جنتی ہو گیا. بولو سبحان اللہ. وہ صحابی رسول ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھا, حج بھی نہیں کیا, روزہ بھی نہیں رکھا, اور پھر بھی جنتی ہو گیا. وہ کیسے کہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. جب آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے ایک جنگل پڑا, تو وہاں پہ ایک ایسا انسان جس کا نام ہے اسود الرائی. اسود الرائی یہ ایک غلام ہے, وہ بکریاں چرا رہے ہیں. جب وہ بکریاں چرا رہے ہیں اور میرے نبی پاک ادھر سے گزر رہے ہیں, تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے نا, دنیا میں پورے کائنات میں نہ تو ایسا کبھی چہرہ ہوا ہے نہ کسی کا ہوگا. بولو میرے نبی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اسی حدیث کو بہت سے صحابیوں نے منقول کیے ہیں, حضرت سلمان فارسی بھی ہے, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو دانت مبارک ہے نا, دانت مبارک تھے, تو دانت مبارک کے تھوڑے سے یہاں پہ سوراخ ہوا کرتے تھے, تھوڑے تھوڑے. جب آپ نبی پاک کسی سے تبسم کرتے تھے, کسی سے کلام کرتے تھے, کسی سے بات کرتے تھے, تو ان سوراخ میں سے روشنیاں نکلتی تھی. بولو سبحان اللہ. روشنیاں نکلتی تھی. ایک بار کیا ہے, حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے, اپنے کمرے میں وہ کچھ کپڑے سی رہی تھی سوئی سے, سمجھ رہے ہیں. تو کپڑے سیتے سیتے ان کی سوئی جو ہے نیچے گر گئی اور چراغ گل ہو گیا, یعنی چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا. وہ سوئی کو تلاش کر رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے, لیکن وہ سوئی مل نہیں رہی ہے. اتفاق سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمرے میں, حجرے میں آئے, اور آنے کے بعد آپ نے مسکرا دیا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ہی آپ نے مسکرایا تو پورا کمرہ روشنی سے معمور ہو گیا. سبحان اللہ. اتنی روشنی کمرے میں ہو گئی کہ وہ جو سوئی گر گئی تھی ان کو وہ سوئی مل گئی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اسی میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گم شدہ ملی سوئی آپ کے مسکرانے سے, گم شدہ ملی سوئی آپ کے مسکرانے سے, اور دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے. جہاں تاریک تھا, ظلمت تھا, سخت کالا تھا, یہ جو دنیا ہے نا یہ اندھیرا تھا. جہاں تاریک تھا, ظلمت تھا, سخت کالا تھا, کوئی کیا پردے سے نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی کیا پردے سے نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب آ رہے ہیں, اسود الرائی دیکھتے ہیں کہ اتنا نورانی چہرہ, آپ کا چلنے کا اسٹائل ہی کچھ الگ ہے, آپ کا چلنے کا انداز ہی الگ ہے, آپ انوکھا ہے, آپ بے مثل بے مثال ہے. آپ تشریف لیے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے آپ قریب آتے جا رہے ہیں تو اسود الرائی کے دل کی جو اندھیرا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہی قریب آئے, آنے کے بعد کہا ہے کہ اے شخص تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسود الرائی, یعنی وہ جو غلام تھا بہت کالا تھا, ان کا نام تھا الرائی. اور اسود کہتے ہیں کالے کو, کالا کا مطلب ہوتا ہے اسود, اسے عربی میں بولتے ہیں. جیسے ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ کعبہ شریف میں وہاں پہ ایک پتھر ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں حجر اسود. حجر اسود, تو حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر, اور اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا, یعنی کالا پتھر. جبکہ تاریخ میں آتا ہے وہ جو پتھر تھا وہ بہت سفید تھا, دودھ کی طریقے سے سفید تھا. لیکن وہاں پہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کو چومتے ہیں تو سب کی گناہوں کو جذب کرتے کرتے وہ پتھر کالا پڑ گیا. تو اسی طریقے سے اس کا نام اسود الرائی تھا. یہ کالا تھا اس لیے ان کو اسود کہتے تھے. تو اسود الرائی جیسے آئے, آنے کے بعد کہا کہ اسود تم دین
دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دین اسلام میں داخل ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، یہ جو میرے ساتھ بکریاں ہیں ان کا جو مالک ہے میں کیا کروں؟ تو نبی پاک نے کہا کہ ساری بکریوں کو وہاں تک پہنچا دو، مالک کے گھر پہنچا دو، جب تک کہ ایک بکری بھی باہر نہ رہے اس کو اندر کرانے کے بعد تم واپس چلے آؤ۔ وہ بندہ اسود الرائی گئے اور سارے بکریوں کو ان کے مالک کے گھر میں اس کے باڑے میں پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد جب آپ آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ نبی پاک نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی رسول کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، نبی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے وہاں پہ جنگ، مطلب جو ہے لڑائی جو ہے وہ چالو ہے، جنگ تیار ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کفاروں کی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھتے دیکھتے اسود الرائی کو غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ہمیں حکم دیجئے، میں آپ کے دین کے لیے، آپ کے شریعت کے لیے، آپ کے لیے، حق اور بقا کے لیے میں لڑائی لڑنا چاہتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پہ تلوار دیتے ہیں اور کہا کہ جاؤ۔ وہ اسود الرائی جا کر کے ایک بہادر سپاہی کی طریقے سے آپ میدان میں ڈٹ جاتے ہیں، جدھر آپ اپنی تلوار کو اٹھاتے ہیں صف در صف کو کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کی تلوار ایسی چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کھیرا گاجر کی طریقے سے کفاروں کی، مشرکینوں کی گردنوں کو ایسا کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کاٹتے کاٹتے ایسا وقت آتا ہے کہ حضرت حضرت اسود الرائی جو ہے وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہاں پر جو ہے جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، ختم ہونے کے بعد سارے لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اکٹھا کرتے کرتے اسود الرائی کی لاش کو نبی پاک کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ صحابیوں، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے اسود الرائی۔ انہوں نے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، انہوں نے حج بیت اللہ نہیں گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ایمان لایا اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا۔ ایمان لایا اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ دنیا میں جب تک جیے ایمان کے ساتھ جیے، اور جا کے نہیں کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرمائے۔ کھڑے ہوئیے، صلاۃ والسلام۔